مسئلہ نجات میں ایک دفعہ لاہور وائی ایم سی ہال میں امریکہ کے پادریوں نے ایک میٹنگ بلائی، مسلمان علماء کی بھی اور دوسرے مذاہب کے علماء کی بھی۔ مسلمانوں کی طرف سے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور مجھے اس میں حاضری کا موقع ملا۔ مجلس کے بانی تھے پادری امریکہ کے، اور یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب پاکستان نیا نیا بنا۔ موضوع کلام یہ تھا کہ ہر فرقہ اپنا عقیدہ بیان کرے کہ نجات کیسے ہوگی، اور ہر کوئی کہے کہ میری باری پہلے آ جائے۔ عیسائی چاہتے تھے ہماری باری بعد میں آئے تاکہ جو مسلمان کہہ جائیں ہم اس کو سمیٹ سکیں۔ ہندو کہتے تھے ہماری بعد میں آئے، ہر ایک کہتا تھا ہماری بعد میں آئے، تو جھگڑا شروع ہوا۔ تو میں نے کہا کہ بھائی ہم جھگڑا نہ کریں، آپس میں سمجھوتا کریں کہ یہ مذاہب دنیا میں جس جس ترتیب سے آئے ہیں اسی ترتیب کے مطابق پیش ہیں۔ تو ہماری باری کا بھائی بعد میں، ہم تو آخر آئے۔ ہندو کہتے تھے پرانے اپنے آپ کو سب سے پہلے وہ پیش ہوئے، پھر یہودی، پھر عیسائی، پھر ہم۔ تو میں نے کہا بھائی جس جس ترتیب سے یہ مذاہب آئے ہیں اسی کے مطابق بات کریں۔ ان کو نہیں پتہ تھا کہ نتیجہ کہاں پہنچے گا، ان کا اصول تو صحیح ہے۔ باری ہماری آ گئی۔ اب سب نے تقریریں کی، جب ہماری طرف سے تقریر ہو چکی اور انگریزی میں ترجمہ بھی ہو گیا تاکہ پادری امریکہ کی سمجھ لیں، تو ایک امریکن پادری نے اٹھ کر ایک بڑی گستاخانہ بات کی۔ اس نے کہا کہ بھئی سب کے نظریات اگر جمع ہوتے ہیں تو شفاعت کے مسئلہ میں، باقی باتوں میں تو اختلاف ہے لیکن شفاعت کے مسئلہ میں ہم قریب ہیں۔ لیکن آگے کیا کہتا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ اگر شفاعت کرانی ہے تو شفاعت وہ کرے جو خود گناہ گار نہ ہو۔ شفاعت وہ کرے جو خود گناہ گار نہ ہو، اور جو خود گناہ گار ہے اس کی سفارش کیا ہے؟ ان کے عقیدے میں پیغمبر گناہ گار ہوتے ہیں، جس طرح آپ کا عقیدہ ہے کہ انبیاء معصوم، ان کا عقیدہ نہیں۔ وہ کہتے ہیں پیغمبر بھی گناہ کر لیتے ہیں، اس لیے خدا کا بیٹا بے گناہ آیا کیونکہ یہ گناہ گار۔ تو جب اس نے کہا مسلمانوں شفاعت پر ہم اکٹھے ہیں اور شفاعت سے اس کی مانو جو خود گناہ گار نہ ہو، اشارہ سمجھے، پادری کا اشارہ سمجھے، تو جب اشارہ ہمارے نبی پاک کی طرف، اس پر مسلمان بڑے چیز بچے ہوئے، کیونکہ موضوع تھا کہ ہر کوئی اپنا عقیدہ بیان کرے، دوسرے پر حملہ کرنے کی تو اجازت نہ تھی۔ تو اس نے تو حملہ کر دیا نا پر، اور چاروں کی باری بھوگ چکی تھی، چاروں مذاہب پیش کر چکے تھے۔ پھر میں نے اٹھ کر کہا کہ جب چاروں مذاہب اپنی اپنی باری دے چکے، اب نئے سرے سے عیسائیوں کا کھڑا ہونا یہ غلط ہے۔ لیکن اس نے چونکہ ہمارے نبی کی ذات پر حملہ کیا ہے، اس لیے میں ابھی مجلس میں ان کو مناظرے کا چیلنج دیتا ہوں، ابھی ثابت کریں ہمارے پیغمبر کا کوئی گناہ۔ ہم اگر صفائی پیش نہ کر سکے تو ہم جھوٹے ہیں، لیکن ابھی بات کرو، یوں ہی تانا دینے کی ضرورت نہیں۔ تم نے اشارہ کیا ہے ہمارے نبی کے بارے میں گناہ گار ہونے کا، تو اس کے گناہ جو ہیں اس کے لیے دلیل پیش کرو، ہم اس پر بحث کریں گے، اور ابھی تیار۔ وہ تقریر کرنے تو آئے تھے، مناظرے کے لیے تو نہیں آئے تھے، اور نہ تیار۔ تقریر تو تیار ہو، رٹی ہوئی ہو تو بھی انسان بھگتا لیتا ہے، لیکن مناظرے کے لیے تو اپنا حاضر علم پیش کرنا پڑتا ہے نا۔ وہ تیار نہ تھے، ہم نے بار بار ان کو چیلنج دیا کہ یا تم نے یہ بات کہی نہ ہوتی، کہی ہے تو معافی مانگو سب کے سامنے، ہم سے زیادتی ہوئی، نہیں تو مناظرہ کرو۔
نزاکتوں میں پلے ہوئے، وہ مسلمانوں کے موقع کیسے دیکھ سکیں؟ وہ بڑے پریشان ہوئے اسٹیج پر بیٹھے، مجھے کہہ رہے کہ فٹ فٹ بھی کنسیکوینس کہ اب کیا ہوگا؟ میں نے کہا اب آپ کو مناظرہ کرنا پڑے گا، یا مناظرہ کریں یا معافی مانگیں، اس کے بغیر آپ جا نہیں سکیں گے۔ آپ نے اتنی بڑی غلطی کی اور اس قوم کو للکارا جو قوم اٹھ کر بیٹھنا نہیں جانتی۔ یہ ہمارا احسان ہے، ہم کہتے ہیں کہ یا معافی مانگ لو یا مناظرہ کرو، ہم نے دونوں گنجائشیں دی۔ تو بڑا پادری اٹھا اور کہنے لگا میں نے جو بات کی آئی ریپینٹ اوور دیٹ، میں اس پر نادم ہوں اور میں معافی مانگتا ہوں۔ مطلب تھا کہ اب مجھے مسلمان مارے نہ۔ میں نے اس کو کہا لیٹ می ایکسپلین دیٹ، مجھے اس کی وضاحت کرنے دو تاکہ جب آپ اتریں تو لوگ تمہیں مارے نہ۔ کہنے لگا ہاں وضاحت کرو۔ میں نے وضاحت کی، میں نے کہا دیکھو ان سے نادانستہ یا دانستہ غلطی ہوئی، اور جب ہم نے للکارا کیا ہو بحث کرو، تو علمی طور پر یہ اپنے آپ کو تیار نہ پا سکے۔ اب ہم نے کہا معافی مانگو، تو انہوں نے معافی مانگی ہے، اب ان کو کچھ نہ کہنا، انہوں نے معافی مانگ لی۔ لیکن یاد رکھو کہ مسئلے کا فیصلہ اب ہو گیا، کیا کہ نجات توبہ سے ہے۔ اب انہوں نے توبہ کی نا اپنی بات سے، تو ان کی نجات ہو گئی۔ اب آپ انہیں ماریں گے نہیں، تو مسیح کا خون تو ہو چکا، وہ تو سولی چڑھ چکے۔ اب مسیح جو سولی چڑھے تو سولی کا چڑھنا اور مسیح کا خون ان کی اس خطا کو دھو سکا جو اب کی انہوں نے؟ کہنے لگے نہیں۔ میں نے کہا اس خطا کو کس نے دھویا؟ توبہ نے۔ تو فتح آج ہماری ہے کہ توبہ سے گناہ دھلتے ہیں، خون مسیح سے نہیں۔ اگر خون مسیح یہاں تمہارے گناہ نہیں دھو سکا تو کل کیا دھوئے گا؟ تو جب میں نے یہ تشریح کی کہ ان کا معافی مانگنا دلیل ہے کہ آج بھی فتح اسلام کی ہے کہ توبہ سے گناہ دھلتے ہیں، ان کے چہرے بالکل اتر گئے۔